کم سے کم ایک آدھ کو کھلا دیا کر. سبحان اللہ. جنتیوں کی نشانی ہے کھانا کھلانا. قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، اللہ ان سے کلام کروائے گا. جنتی لوگ جہنمیوں لوگ سے سوال کریں گے. قرآن کہتے ہیں ما صلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ جو وجوہات بتائیں گے اس میں سے ایک وجہ یہ ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جہنم میں جانے کی وجہ نہ وہ نیاز والے تھے نہ وہ نماز والے تھے. یہ ہے جہنم میں جانے کی جگہ، جہنم میں جانے کا سبب. اب جنتیوں کی علامت کیا ہوئی؟ اگر آیت سے مفہوم آپ اخذ کریں، جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نمازی بھی نہیں تھے اور غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے. تو کیا پتا چلا جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا نمازی بنو، نماز والے بھی بنو، نیاز والے بھی بنو. سبحان اللہ. اب ایک طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر نیاز کا مخالف ہے، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. وہ بیچارے کیا کھلائیں گے جو خود مسجد کا چندہ کھا جائے گا، وہ بیچارے کیا کھلائیں گے جو مدرسوں کو کا چندہ ہڑپ کر جائے. ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور وہ یہاں ہے بھی نہیں تو ذکر ان کا کیا کریں. بیٹھے تو آپ اس لحاظ سے مخاطب ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نیاز کے مخالف ہیں، اور تم 40 دن نیاز بنا رہے ہو لیکن تم نماز کے لیے حاضر نہیں ہو. مسجدیں تمہاری ویران ہیں، فجر میں امام اور مسجد کے علاوہ چند بوڑھوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. دونوں کو، نیاز اور نماز کو، دونوں کو لازم کر دیا گیا ہے. جنتیوں کی علامت ہے، جنتی نمازی بھی ہے، جنتی نیاز بھی کرتا ہے، جنتی نماز بھی پڑھتا ہے، جنتی نیاز بھی کرتا ہے. اس لیے نیاز دلاؤ فلاں پاؤ، نماز پڑھو فلاں پاؤ، دونوں کو اپنی زندگی میں لازم کرو. جس کی نماز نہیں اس کی نیاز بھی نہیں، جس کی نماز نہیں اس کی نیاز بھی نہیں، اور جس کی نیاز نہیں اس کی نماز بھی نہیں. یہ بات خیال رکھنا. آپ کہیں گے آپ نے بڑی بات کہہ دی، چلے پہلی بات تو سمجھ لیں کہ جس کی نماز نہیں اس کی نیاز نہیں، لیکن جس کی نیاز نہیں اس کی نماز نہیں کا کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن پڑھ. قرآن کے دارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ فرماتا ہے تو نے دیکھا جھٹلانے والوں کو جو دین جھٹلاتے ہیں؟ تو نے دین جھٹلانے والوں کو دیکھا؟ یہ دین جھٹلانے والے کون ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے دین جھٹلانے والے وہ ہیں جو یتیموں کو جھڑکتے ہیں اور کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں. یعنی خود تو کھلاتا نہیں، ابھارتا بھی نہیں. کھلاؤ بھی اور ابھارو بھی، یعنی کھانا کھلانے پہ جو ابھارتا نہیں ہے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. الحمدللہ ہم سنی کھلاتے بھی ہیں اور کھلانے کے بعد ابھارتے بھی ہیں. لوگوں کو کھلایا کرو. آپ کہتے ہیں مصروفیت ہے، روز روز نہیں کھلا سکتا. ہم کہتے ہیں اسی لیے تو سنیوں نے بہانے بنائے، تو روز نہیں کھلا سکتا تو غریب نواز کی چھٹی آ جائے اس بہانے سے کھلا دیا کر، چھٹی کے نام پہ کھلایا کر. گوشت کی دیوانی آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. رجب کی امام جعفر صادق کی 22ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. معراج النبی کی 27ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. مصطفیٰ جان رحمت کی 12ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. مخدوم اشرف کی 28ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. امام احمد رضا کی 25ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. مجدد الفسانی کی 27ویں آ جائے اس بہانے کھلا دیا کر. بہانے کھلایا کر اور فلاح پایا کر. نیاز کا تصور تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو کھلاؤ، کھلاتے رہو. بڑی نیکی ہے. بات دور نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن بات کہتا ہوں کہ وہ فرید الدین شیخ فرید، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے.
دسترخوان لگا. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. یہ سب اللہ والے لوگ آ رہے ہیں, ادھر ہی آئیں گے سب لوگ, لیکن آپ کی توجہ اللہ والوں کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ آپ آئے ذکر کے لیے. توجہ میری طرف رہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی کی خانقاہ میں دسترخوان لگا ہوا ہے. بڑے بڑے شیوخ, علماء, فقہا بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے ہاتھ دھل چکے. ایک نوعمر جوان آتا ہے جس کو دنیا مسعود کہتی ہے, بعد میں انہیں فرید الدین مسعود کہا گیا. شیخ شہاب الدین عمر سروردی نے پہلی نظر میں دیکھ کے پہچان لیا, آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے. سلام کیا, بیٹے کیوں آئے ہو, اے جوان کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مرید ہونے آیا ہوں, مرید ہونا چاہتا تھا. کہا بیٹے ابھی کھانے کا وقت ہے, کھانا کھا لو پھر دیکھیں گے. کنیز آئی. کنیز نے ہاتھ دھلانے کا تشت لیا اور لوٹا ہاتھوں پہ انڈیلنا شروع کیا پانی کی شکل میں. بابا فرید الدین جب ہاتھ دھونے لگے, ہاتھ دھوتے دھوتے اچانک اس کنیز کے چہرے پہ نظر پڑی. جیسے کنیز کے چہرے پہ نظر پڑی, چونکہ آپ جانتے کہ کنیزوں پر پردہ فرض آزاد عورتوں کی طرح نہیں ہوا کرتا تھا, ان کے احکامات جدا ہیں. وہ نظر پڑی تو دیکھتے رہے اور پانی سے ہاتھ دھلتے رہے. 1 لوٹا, 2 لوٹا, 3 لوٹا, 4 لوٹا, لوٹے پر لوٹے, لوٹے پہ لوٹے پانی میں. اب وہ جتنے بڑے بڑے علماء, صلحاء, فقہا, محدثین شیخ الشیوخ کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے, ایک دوسرے کو ٹھنکیاں دینے لگے. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی غلطی کرتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دیکھ, تقریر میں بھی کوئی جملہ اگر ایسا نکل جائے گا دیکھ, تو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, کچھ کور بھی ہوگا. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اچھے لوگ ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آپ کسی کو کتنی تنقید کی نظر سے دیکھو گے تو آپ کو صرف عیب نظر آئیں گے, اور اگر آپ کسی کو اچھی نظر سے دیکھو گے تو آپ کو انسان پہ عیب نظر آئے گا. بس نظروں کا فرق ہے, نظریں بدل جائیں تو نظارے بدل جاتے ہیں. ہمیں نظریں بدلنے کی ضرورت ہے. تنقید کی نظر سے دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو, باقی اوروں کو دیکھنا ہے تو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھو. پیار کی نظریں عیب نہیں دکھاتی, تنقید کی نظر عیب دکھاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو تنقید کی نظر سے دیکھا کرو. بہرحال لوگ ٹھنکیاں دینے لگے. شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی پہچان گئے تھے. معاملہ بھی کیا, یہ بھی جان گئے تھے. دیر تک پانی بہتا رہا, بہتا رہا. جب ہاتھ دھل چکے اور اطمینان سے اپنے ہاتھوں کو جب اس برتن سے ہٹایا تو شیخ شہاب الدین عمر سروردی نے کہا, بیٹے مسعود, اے مرید ہونے کے لیے آنے والے جوان, کیا تمہیں مسئلہ نہیں پتا, اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے, جائز نہیں, اجازت نہیں ہے. جو تم نے پانی کو ضائع کر دیا, اللہ اکبر. بس بابا فرید نے پھر جواب دیا, حضور گستاخی معاف ہو تو جواب عرض کریں. کہا کہ جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو کھانے کے لیے دھل رہا تھا, لیکن جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ جہنمی ہے. مجھے اس پر رحم آ گیا. شیخ الشیوخ کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کرنے والی جہنم میں چلی جائے تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا, لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو دھل رہا تھا. اس وقت تک دھلتا رہا, اس وقت تک دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر دھل نہ دی گئی. اللہ اکبر. تب شیخ الشیوخ نے فرمایا, فرید الدین, مرید ہونے سے پہلے جب تیرا یہ مقام ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے, تجھے وہاں جانا پڑے گا جو معین الدین کا پالا ہوا ہے, جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر. لیکن ایک جملہ آپ سے کہوں, آپ سے پوچھا کہ ابھی تو مرید پہ نہیں ہوا, یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میری ماں کی محنتوں نے اس مقام پر پہنچا, میری ماں کی تربیت نے اس مقام پر پہنچا دیا. پتا چلا اس دور کی مائیں کیسی تھی, پیر کا کام مائیں کرتی تھی. آج تو ماؤں نے نہ نماز کی تبلیغ کرنا ہے, نہ نماز کی دعوت دینا ہے.
جو ماں خود نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے بچے کو کیا نمازی بنائے گی؟ جو ماں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے وہ اپنے بچے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کیا پیدا کرے گی؟ جس ماں کی زبان پر خود گالیاں ہیں وہ ماں اللہ اکبر اپنے بچے کی زبان پر درود و سلام کے نغمے کیسے جاری کرے گی؟ یاد رکھنا بہت بڑا المیہ ہے، مسلمانوں کو جلسوں اور کانفرنسوں کی ضرورت نہ پڑتی، اگر گھر کی مائیں بابا فرید کی ماں کی طرح ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ مائیں کیسی مائیں تھی، اللہ اللہ، اگر بابا فرید کی امی جان کی زندگی پر تقریر کی جائے تو اسی کے لیے ایک طویل وقت درکار ہو، لیکن بات اس طرف اب نہیں لے جاتا۔ تو عرض کر رہا تھا بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک مرید صوفیہ کی فکر بتانے چلا تھا، اور یہی سے بات چلی تھی، پھر ان کا تعارف شروع ہو گیا۔ ان کا ایک مرید کیا فکر تھی، اللہ والوں کی، ولیوں کی فکر کیا، صوفیہ کی فکر کیا، اپنی فکر کیا۔ دماغ میں شیطان چلتا ہے، دماغ میں غلط خیالات چلتے ہیں، کسی کا اچھا نہیں سوچ سکتے، کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے، بس فتنہ فتنہ فتنہ، برائی برائی برائی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کی خانقاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں لوہار ہوں، لوہار۔ بابا فرید سے کہا میں لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، آپ کا مرید ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو بھی مرید آپ کے پاس آتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی نظر لے کر کے آتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے دل نے چاہا آپ کے مریدین آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک نظر اور تحفہ پیش کرتے ہیں، میں کیا پیش کروں؟ میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، تو میں نے آپ کے لیے ایک خوبصورت کینچی بنائی، میں نے آپ کے لیے خوبصورت کینچی